یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 13 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ فوج کشی جاری، ہیلی کاپٹروں کی آمد رفت جاری، 4 افراد لاپتہ، آواران اور پسنی سے 2 لاپتہ، 2 بازیاب ہو گئے۔ مستنگ پسنی پاکستانی فورسز اور تعمیراتی کمپنی پر مسلح افراد کا حملہ، متعدد اہلکار ہلاک، زخمی، پرو میں لیویز اہلکاروں کا اسلحہ چھین لیا گیا۔ تربت شریف ذاکر پر قاتلانہ حملہ، تربت سول سوسائٹی کی کال پر تربت میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا۔ بلوچستان فائرنگ حادثات، واقعات میں باپ بیٹے سمیت 5 افراد قتل اور ہلاک ہو گئے۔ بلوچ استاد شریف ذاکر پر قاتلانہ حملہ، بلوچستان کی تعلیم یافتہ طبقے پر حملوں کا تسلسل ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں بساگ۔ اتھل میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے علاقہ تمب میں پاکستانی فوج کی زمینی فضائی فوج کشی جاری رہی، 4 جنگی ہیلی کاپٹر فوجی آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فورسز نے 2 بھائیوں فاروق ولد عبدالحمید الیاس سکن دازن کو، جبکہ فارس ولد محمد کریم اور ابراہیم ولد علی کو بھی حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فاروق اور الیاس کو یہ دوسری بار ہے فورسز حراست میں لے کر لاپتہ کر رہے ہیں۔ پسنی پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے رودین شکیل نامی نوجوان کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دریاسنا آورام پیراندر سے پاکستانی فورسز نے شعیب ولد کریم بخش سکن چیدگی نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ ضلع کیچ کے علاقہ تمب میں رات گئے مسلح افراد کے حملے میں 3 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ تربت سے تقریباً 70 کلومیٹر دور تمب میں منگل کی رات کو اس وقت پیش آیا جب ایف سی اہلکار گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی اور راکٹ کے گولے بھی داغے، جس کی زد میں آ کر 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے جو بعد ازاں چل بسے، جن کی شناخت بصیر سکن لکی مروت، سپاہی صدام سکن خلدار اور سپاہی سمیع سکن میاں والی پنجاب سے ہوا ہے، جبکہ بی ایل اے نے کہا ہے کہ اس حملے میں 7 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ الہ آبادی پسنی میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے قافلے کو آئی ڈی بم حملے میں نشانہ بنایا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک، زخمی ہو گئے، جبکہ ایک تعمیراتی کمپنی کے بھاری مشینری کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ پنجگور پرو میں مسلح افراد نے لیویز چوکی پر حملہ کر کے ان کا اسلحہ چھین لیا۔ ضلع مستنگ میں علیزئی بائی پاس پر نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پر سوار فورسز اہلکار سفیر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا، جن کا تعلق چکوال پنجاب سے ہے۔ تمب اور مستنگ واقعات کی ذمہ داری بی ایل اے جیند اور پسنی میں دونوں حملوں کی ذمہ داریاں بی ایل ایف نے قبول کی ہے۔ کیچ تربت سول سوسائٹی کی کال پر معروف سماجی شخصیت اور پرائیویٹ اسکول کے ڈائریکٹر شریف ذاکر پر قاتلانہ حملے خلاف بدھ کے روز تربت میں بازار، دفاتر اور عدالتیں بند رہے۔ بولان میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے باپ بیٹے لال محمد اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ ڈیرہ مراد جمالی ڈیرہ اللہ یار میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبدالغفور میرالی نامی شخص کو قتل کر دیا اور سائیں بخش بگٹی نامی شخص زخمی ہوا۔ واشو کے علاقہ بیسیمہ میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ زمبیات کی تیز رفتاری کے سبب حادثہ پیش آیا۔ کلی اسماعیل کوئٹہ میں 20 سالہ نوجوان نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ارشد نامی نوجوان گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔